जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। यही तुझको दुम है, रहूं सबसे बाला, यही तुझको दुम है, रहूं सबसे बाला। हो इज्जत निराली, हो फैशन निराला, जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला, तुझे हुस्न ज़ाहिर ने धोखे में डाला। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मैंने भी आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी है। अल्लाह ताला ने उस आयत के अंदर, बहुत ही छोटी सी आयत के अंदर पूरे कुरान पाक का बयान की खुलासा पेश कर दिया। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से, काफिरों से, मुशरिकों से, सब लोगों को बिल्कुल खुला से एक पैगाम दिया। अल्लाह ताला ने कहा सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, कहा कि जो लोग मुझे नहीं मानते, जो लोग मेरे हुक्मों के सामने अपने सर झुकाने को नहीं तैयार होते, जो लोग अपने 2 ईंटों की मस्जिदें, 2 ईंटों की मंदिरें अपनी अलग बनाने को तैयार है, जो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने नुकसानी ख्वाहिशात को अपना मामूद बना लिया। आज हमें पता ही नहीं, हमें लगता ही नहीं है कि जो नुकसानी ख्वाहिशात के पीछे चल रहे हैं, कहीं ये भी तो शिर्क नहीं है। शिर्क एक तो बड़ा वो है जो हम अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ठहराए, लेकिन अपने नफ्स को भी तो शरीक ठहरा रहे। नफ्स ने कहा कि चलो जो है झूठ बोल लेते हैं, कहा सही है। नफ्स ने कहा धोखाधड़ी कर लेते हैं, कहा सब सही है। कहा जिंदगी में जीने के लिए सब कुछ तो करना पड़ता है। अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, कामयाबी तुम्हें कहाँ मिलेगी? अल्लाह ने बता दिया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिहि वलिलमुमिनीन वलाकिन्नल मुनाफिकीना ला यअलमून। आज हम कहाँ चक्कर में पड़े? दुनियावी इज्जत मिल जाए, दुनिया के अंदर थोड़ी सी इज्जत मिल जाए, दुनिया के अंदर जाओ मनसब मिल जाए, दुनिया के अंदर हमारी एक इमेज बन जाए, हमारी एक पहचान बन जाए, लोग हमें जाने, लोग हमें हाजी साहब, नमाजी साहब, खान साहब, शेख साहब कहें। अल्लाह ताला ने कहा कि इज्जत चाहते हो तो दुनिया के अंदर नहीं मिलेगी। इज्जत अल्लाह ताला के सामने आगे सबको झुकाना पड़ेगा। इज्जत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों के अंदर रखी है। अल्लाह ताला ने कहा वमन युतिइल्लाह व रसूल, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा जो करता है फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, बड़ी कामयाबी यही है। सल्तनत के अंदर बड़ी कामयाबी नहीं है, हुकूमतों के अंदर बड़ी कामयाबी नहीं है। तुम दुनिया के पैसों को जमा कर सकते हो, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि वहां से तुझे कामयाबी नहीं मिलेगी। अभी एक बात आ गई ध्यान में, मकसद दूसरा है, बात आ गई ध्यान में, मैं आपको बता दूं। अभी शब रोज पहले एक मौलाना हमारे लंदन से आए, उन्होंने बताया कि लंदन के अंदर मेरा बचपन के एक क्लासमेट था, तकरीबन 20-22 साल के बाद उनसे मुलाकात हुई है। वो मुझे लेकर के अपने घर गए, जब घर में नीचे गए, बेसमेंट में नहीं करके गए हैं, और 7 दरवाजे थे बेसमेंट के। 7 दरवाजे में कोई दरवाजा स्टील का है, कोई शीशे का है, कोई लोहे का है, कोई उनके फिंगरप्रिंट से खुल रहा है, कोई उनकी आंखों से खुल रहा है, कोई उनकी तालियों की आवाज से खुल रहा है। जब 7 दरवाजे खुले हैं, अब अंदर नीचे बेसमेंट में गए, तकरीबन 3000 गज का बेसमेंट था वो। का 3000 गज का बेसमेंट है, और बड़े बड़े मटकों के अंदर, बड़े बड़े बर्तनों के अंदर सोने चांदी जवाहरात भरे पड़े हैं, क्या हीरे भरे पड़े हैं। पैसे ऐसे जैसे ताज में अलमारियां होती हैं, वैसे पैसे ऐसे रखे हुए हैं। उन्होंने कहा मौलाना जो लेना हो ले लीजिए। इन्होंने कहा मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। बातें बहुत हुई, बाद में उसने कहा कि आपको लगता होगा कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं बहुत सुकून की जिंदगी जीता होगा। मौलाना ने कहा हो सकता है जीते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं मानता। हो सकता है सुकून की जिंदगी जीते होंगे, लेकिन मैं तो नहीं मानता कि सुकून की जिंदगी होगी। उन्होंने कहा मौलाना रात में 2 से ढाई घंटे की नींद लेने के लिए 80 टैबलेट मुझे लेनी पड़ती है। आप बताएं कि मैं एक साथ एक ही टैबलेट नहीं ले सकता, हर 1-2 मिनट के फासले पर मुझे टैबलेट लेना है। अगर मैं एक घूंट पानी के साथ 80 टैबलेट लेता हूं तो मैं खाना क्या खाता हूँ? मेरा मकसद ये है कि आज जो हम छोटा बड़ा नौजवान बूढ़ा हर किसी ने अपना नजरिया, अपना मिशन क्या बना लिया, दुनिया की कामयाबी। उसको ये लगता है कि दुनिया के अंदर अगर पैसे हैं तो मेरी जिंदगी पुरसुकून है। उसको लगता है कि दुनिया के अंदर अगर हमने अपनी इज्जतें कमा ली तो हमारी जिंदगी बहुत अच्छी है। जिन लोगों की बहुत इज्जत है, जो लोग बहुत ऊंची पोस्ट के ऊपर है, उनसे भी तो जाकर कभी पूछ लीजिए वो कितने सुकून से रहते हैं। उनको भी सुकून नहीं है, उनको इतनी कॉलें आ रही है, कॉलें अटेंड करने से उनको फुर्सत नहीं है। मिलने जुलने वाले लोग इतनी है, इतने ज्यादा लोग हैं, उनको उनसे फुर्सत नहीं है। तो मेरे अल्लाह ने
ने बता दिया कि सुकून कहाँ मिलेगा, वलिल्लाहिल इज्जत वलिरसूली वलिलमुमिनीन। ईमान वालों की इज्जत अल्लाह ताला के सामने अपनी गर्दन झुका देना है। हम अपने आप को मुसलमान तो कहते हैं, लेकिन मुसलमान नाम किसका है, मुसलमान कहते किसको है? अल्लाह ताला ने बताया कि मुसलमान गर्दन बकात निहादत, अल्लाह ताला के हुक्मों के सामने गर्दन झुका देने का नाम मुसलमान है। जब एक बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया कि भाई तुम्हें ज़कात देनी है, अल्लाह ने कह दिया तुम्हें नमाज पढ़नी है, अल्लाह ताला ने कह दिया कि तुम्हें रोज़े भी रखने हैं, तो फिर ये बात कहाँ से ध्यान में आ जाती है कि आई काम डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, आई विल नॉट एबल टू डू इट, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? अल्लाह ताला की गोया कि आप खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह ताला ने जो कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह ताला ने किसी भी नफ्स को, किसी भी पर्सन को, किसी भी जात को, किसी भी शख्सियत को, किसी भी जमात को, किसी भी कम्युनिटी को उसकी ताकत, उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी, उसकी सलाहियत से ज्यादा का मुकल्लफ बनाया ही नहीं है। फिर हम ये कैसे कह देते हैं कि मौलाना फजर में उठा नहीं जाता है, हिम्मत ही नहीं होती है, मौलाना रोज़े हमसे नहीं रखे जाते हैं, नमाज़ें हमसे नहीं पढ़ी जाती है, अल्लाह ताला के लिए दीन की बातें सुनने के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं है। अरे भाई ये भी तो सोचो उस मालिक ने कितना हमें दिया है, कितनी नेमतें दी हैं। अल्लाह ताला ने खुद कहा वइन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, उस मालिक ने इतनी नेमतें दी है कि गिनने पर आ जाओ तो गिन नहीं पाओगे। हमारे इलाके के एमएलए साहब, एमपी साहब अगर हमें 100,000 50,000 लाख रुपए दे दें तो हम उनकी कितने एहसान मंद होंगे। अपनी आइंदा नस्लों से बताते चले जाएंगे कि हमारे एमएलए साहब, एमपी साहब बड़े नेक आदमी है, वो जालिम ही क्यों ना हो, वो कातिल ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बावजूद क्या कहेंगे, बड़े नेक आदमी है, उनका ख्याल रखना, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े दीनदार आदमी है, गरीबों के हामी है, यतीमों के वाली है, मिस्कीनों और बेवों की किफायत करने वाले हैं। कहते नहीं कहते? अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं। रोजाना हम अल्लाह ताला से वादे कर रहे हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, कल आप ही की इबादत करते हैं, ये नहीं कहा नअबुदु का आपकी इबादत करते, इय्याका नअबुदु बहुत फोकस करने के लिए आता है, किसी चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने के लिए आता है। इय्याका आप ही की इबादत करते हैं, जो है सब आप में, हमारे करता धरता सब कुछ आप ही है, लेकिन उसके बाद वही इय्याका नस्तईन, मदद आपसे चाह रहे हैं। हम दावा तो ये कह रहे हैं कि आपकी मदद कर, आपसे मदद चाहते हैं, आपकी इबादत कर रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे, मज़ारों पर जा रहे हैं। अच्छा खासा इंसान मज़ारों पर जा रहा, पता नहीं खबरों पर जा रहा, वहां सजदे भी कर रहा है, उसको इस बात का एहसास भी नहीं है क्यों कर क्या रहा है। वो अपने रब के हुक्मों के खिलाफ जाकर वो अपनी दुनिया तो बना सकता है, लेकिन उसकी जन्नत तो तबाह हो गई। अरे भाइयों, अपने रब को नाफरमान, रब की नाफरमानी से पहले एक मर्तबा तो सोचे, एक मर्तबा तो सोचे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नाफरमानी किसकी करने जा रहा हूँ। वो ज़ात जिसने इरशाद फरमाया कि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार वल फुल्कि लती तजरी फिल बहरि बिमा यनफ़उन नास, का वो ज़ात है जो तुम आसमान और ज़मीन के अंदर देख लो, हर जगह उसकी कुदरत तुम्हें दिखाई देगी। उस ज़ात ने तुम्हारे लिए पानी भी बरसाया है, वबस्स फ़ीहा, उसके अंदर जो क्या करता है, फिर तरह तरह के उसके अंदर सब्जियों को उगाता है, तरह तरह के फलों को उगाता है। अल्लाह ताला दावतें फिक्र दे रहे हैं। अल्लाह ताला ने मैंने जो पहली आयत पढ़ी है, अल्लाह ताला ने कहा सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, पूरी दुनिया के अंदर, आसमानों के अंदर, जमीनों के अंदर, इन सारे निजाम के अंदर मैं तुझे दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ। मैं अल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैं मालिकुल मुल्क ज़ुल जलाली वल इकराम हूँ। अल्लाह कह रहा है कि मैं अपनी सारी निशानियां तुझे दिखाऊंगा। उसके बाद क्या कहा, वफी अनफुसिहिम, तुझे खुद तेरी जात के अंदर भी दिखाऊंगा। खुद अपनी जात के अंदर तो गौर कर, अपने अंदर तो सोच। आज हमारी साइंस ये कह रही कि एक इंसान के अंदर जो है, इंसान की दो आंखों के अंदर जो है 13 करोड़ कैमरे लगे हैं, 13 करोड़ बल्ब लगे हुए, आज साइंस कह रही है। आप जरा सोचिए, हमारे घर के अंदर जो है अगर बिजली है, बिजली का कनेक्शन है, 1-2 महीने के बिल ना जाए तो कनेक्शन खड़ी आता नहीं, खड़ी आता है। उस मालिक ने हमें इतना बड़ा कनेक्शन दिया है, इतना बड़ा पावर हाउस दिया है, कभी बिल मांगा है भाई? कभी नहीं मांगा, बस एक छोटा सा बिल है। क्या कहा कि जहां मैं कहूं वहां देखो, फीमा अहललतु, जहां मैं हलाल कहूं वहां देखो, जहां मैं हराम कहूं वहीं रुक जाओ। तो ऐसा नहीं है कि वो जो है पर्दा देने के बाद ऐसी छोड़ दिया, कहा कि नहीं, उसके ऊपर पर्दा भी डाल दिया है। ये जो बल्कि है, कहा कि पर्दा भी डाल दिया, जहां क्या हो वहां देख लो, जहां मदद करो वहां रुक जाओ। कुल्लुल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम, कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान वालों से कह दीजिए अपनी आंखों की हिफाजत करें,
اس لیے کہ کیا ہوتا ہے ہماری جو آنکھیں ہیں وہ جب چیزوں کو دیکھتی ہے، ہاں وہ دنیا میں زندگی کے ساتھ و سامان ہو، دنیا میں زندگی کی حسن و خوبصورتی ہو، یہاں کی زیبائش ہو، یہاں کی آرائش ہو، جب اس کو دیکھتی ہے تو ایک فوٹو کلک ہو کر ہمارے ذہن تک جاتا ہے، ذہن کو آگے جو ہمارے دل کو سپلائی کرتا ہے، پھر دل اپنے اندر کو پیغنڈے بناتا ہے کہ اب اس چیز کو کیسے حاصل کیا جائے، میں اس چیز تک کیسے پہنچوں۔ انسان اس کے لیے سازشیں کرتا ہے، انسان اس کے لیے تدبیریں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو، اپنی نشانیوں کو قرآن پاک کے اندر بار بار بیان کر رہے ہیں، اور یہ بات بھی ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا لوگوں سے کہیے کہ بھائی تمہارا کیا خیال ہے، اگر کبھی رات ہی کر دے اللہ تعالیٰ اور وہ دن میں بدلے ہی نہ، اللہ تعالیٰ رات کی چادر کو ہٹائے ہی نہ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رات ہی رہ جائے، تو بتاؤ کہ دن نہیں آئے گا، تم زندہ رہ پاؤ گے بھائی؟ سورج کی حرارت اور سورج کی گرمی کے بغیر تم زندہ رہ سکتے ہو؟ نہیں رہ سکتے۔ کمن الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کون ہے ذرا بتاؤ تم مجھے، تم میرے باغی بن کر کھڑے ہو گئے، تم میرے اگینسٹ جا کر کھڑے ہو گئے، تم نے اپوزیشن ایک پارٹی بنا لی اپنی، کا کون ہے جو سورج کو واپس لا سکتا ہے؟ افلا تسمعون، سنتے ہو؟ ارے سن رہے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے، کتنا انوکھا انداز ہے، اللہ کہتا ہے افلا تسمعون، سنتے نہیں ہو، تمہارے کانوں میں ڈانٹ پڑا ہے، کانوں تک آواز تمہارے نہیں پہنچ رہی۔ آگے ارشاد فرمایا کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ۔ کہا کہ اگر جو ہے دن ہو اور دن ہی رہ جائے، وہ کبھی شام آئے نا، رات کا پتہ اس پر نہ ڈلے، دن کی روشنیاں نہ چھٹے، دن کے اجالے نہ ختم ہو، تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، کتنے سکون کی زندگی سوتے ہو، کتنے سکون کی نیند سوتے ہو رات کے اندر، اے سی بھی چل رہی، کولر بھی چل رہے، پنکھے بھی چل رہے، اور جو ہے بہت ہی نہ مناسب کرتے بھی ہیں، نہ مناسب مقبول والے کرتے بھی ہیں، سو رہے ہو کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ رات کو نہ رہے تو سو سکتے ہو؟ سو سکتے ہو بھائی؟ اللہ نے کہا نہیں سو سکتے تم۔ یہ وجہ ہے کہ انسان جو ہے رات کو 10 گھنٹہ، دن میں 8 گھنٹہ سو لے، 10 گھنٹہ سو لے، وہ کہتا ہے کہ جو ہے مجھے چستی محسوس نہیں ہو رہی، مجھے ایکٹیویٹی فیل نہیں ہو رہی، میں اپنے آپ کو ایکٹیو فیل نہیں کر رہا ہوں، لیکن رات کے 2 گھنٹے کی نیند کہتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تھوڑی دیر سو کر کے اٹھا ہے، مالک کی تعریف کرنے کو کھڑا ہو گیا، کہنے لگ گیا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی جو صفات بیان کی ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہا جو لوگ میرے ہیں وہ سوتے جاگتے میرا گن گاتے ہیں، جو لوگ میرے ہیں وہ سوتے جاگتے میرے نام کی تسبیح بیان کرتے ہیں، جو لوگ میرے ہیں وہ جب بیٹھے رہتے ہیں تب بھی وہ اللہ ہی اللہ کرتے ہیں، وہ مولا ہی مولا کرتے ہیں، کہتے ربنا ما خلقت هذا باطلا، کہتے میرے مالک تو نے یہ جو زمین پیدا کی، یہ جو تو نے آسمان پیدا کی، یہ جو تو نے جتنی بھی قدرتیں پیدا کی ہے، یہ جتنی بھی تیری قدرتیں، ما خلقت هذا باطلا، یہ سب کی سب بیکار نہیں ہے۔ آپ کو ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم جو ایک لقمہ روٹی کا کھا رہے، آپ کو لگتا ہے کہ مارکیٹ سے گئے، ہم جو ہے ہم نے جو ہے آٹا لے لیا، گھر کے اندر پک گیا، گوشت لے آئے، سالن پک گیا، تیار ہو گیا، ہم نے کھا لیا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی پہلے بیج تیار کی جاتی ہے، بیج تیار کی جاتی ہے، کسان سائنس کا زمیندار اس کو لے آ کر زمین کے اندر ڈالتا ہے، اس کے آگے کا کام کون کرتا ہے؟ کوئی سائنسداں کرتا ہے، کوئی زمیندار کرتا ہے، میرے اللہ نے کہا کوئی بھی نہیں ہے۔ ما لکم ان تنبتوا شجرها، کہ اگر ایسی قدرت ہے تیرے اندر تو خود اگا سکتا ہے، ان تنبتوا شجرها، تجھے کیا ہو گیا تو خود اگا لینا، خود اگا لے، اگر تیرے اندر یہ ابیلٹی ہے، you are able to do it, do just تم اس لائق کو خود ابھی کر کے دکھا دو نا بھائی، کہا کوئی نہیں ہے، میں ہوں، میں کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں کرتا ہوں، پھر تم اس سے باقی کیسے ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو میں نے سورج کے نظام کو چلایا، سورج اپنی تپش سے اس غلے کو، ان فصلوں کو سینچتا ہے، پھر اس کے بعد سورج کی گرمی تپش جب زیادہ ہوئی، اللہ نے کہا سورج چلتے کا کام ختم ہے، رات میں چاند کو بھیج دیا، ستاروں کو بھیج دیا، اس کی ٹھنڈک سے اللہ تعالیٰ نے اس کو سینچا، ہواؤں کو چلا دیا، کہا کہ آپ دیکھو یہ کتنی اچھی پیداوار ہوتی ہے۔ اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آیا ہے، کتنی مشکلات کے بعد، یعنی آپ کے حلق تک اس مالک نے ایک لقمہ روٹی کا پہنچانے کے لیے پوری دنیا کو آپ کی خدمت کے لیے لگا دیا، نہیں لگا دیا بھائی؟ چاند، سورج، ہوا، بارش، ساری چیزوں کو آپ کے تابع کر دیا،
اور کیا کہا ان الدنیا خلقت لکم، دنیا ساری کی ساری تیرے لیے پیدا کی گئی ہے. وہ تو خوب استعمال کر رہا، خوب مزے لے لے کر، مالک کا شکر گزار بھی نہیں بن رہا. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، حدیث پاک کے اندر ہے کہا کہ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، لیکن تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تو کیوں پیدا ہوا ہے؟ کہا تجھے تو پیدا کیا گیا آخرت کے لیے، لیکن تو ہے کہ دنیا میں مست ہو گیا. دنیا کی زب و زینت نے تجھے اپنے فریب میں لے لیا، اپنے دھوکے میں لے لیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بھی ہے. عمر کے حساب سے ایک چھوٹا سا بچہ وہ ہے جس کی ساری سمپتی ساری جائیداد کیا ہوتی ہے؟ چھوٹے سے مٹی کے مکانات ہوتے ہیں. مٹی کا اتنا سا ڈھیر ہے، اس کو گوند بھی رہا، اس کا چمچ بھی بنا رہا، اس کو کھلونے بھی بنا رہا، پھر اس کو توڑ کے دکھا دے، بناتا بھی ہے، دھوپ میں سکھاتا بھی ہے، پھر اس کو توڑ دے تو لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ میری ساری سمپتی یہی ہے. تھوڑا سا بڑا ہوا، اس نے دنیا دیکھی، اس کو لگا نہیں میں تو پہلے کنویں میں تھا، دنیا کچھ اور دوسری چیز کا نام ہے. عمر کی دہلیز پر پہنچا، 18 20 سال 22 سال 25 سال کی عمر میں پہنچا، دنیا نے اس کو گھیرا، دنیا کی رنگینیوں کو اس نے دیکھا. اس نے سوچا کہ نہیں، ساری چیزوں کا راز، سب کچھ میری جوانی، میری توانائی، میرے اندر یہ ایبلٹی، یہ ساری چیز کس لیے؟ دنیا کے پیچھے لگانے کے لیے، کھپانے کے لیے، اپنے آپ کو مٹانے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اس لیے نہیں ہے. تو میں نے جو آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ایک سینے کے اندر دو دل پیدا نہیں کیے ہیں. ایک سینے کے اندر ایک دل ہے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اسی دل کے اندر مولا بھی آ جائے، اسی دل کے اندر دنیا بھی آ جائے، اسی دل کے اندر جو ہے گھر والوں کی محبت بھی آ جائے، اسی دل کے اندر اولاد کی محبت بھی آ جائے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک دل کے اندر مولا بھی آ جائے اور اسی دل کے اندر لیلا بھی آ جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا. It is not possible. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جب دل ایک ہے تو اسی دل کے اندر آپ مولا کو بھی سنبھالیں، اسی دل کے اندر لیلا کو بھی آ جائے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. لیلا سے یاد آیا کہ مجنون اور لیلا کی آپ نے کہانی سنی ہوگی. محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے، وہ چاہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، دنیا کی مال و دولت سے ہو، دنیا کی کسی چیز سے ہو، دنیا کے کسی انسان سے ہو، وہ انسان کو بالکل پاگل بنا دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہوگی تو آپ کو اللہ کا نام لینے میں وہ مزہ آئے گا، اس رونے کی جو لذت ہے وہ کہیں بھی نہیں ملے گی. مالک کا نام لینے میں جو مزہ آئے گا وہ آپ کو دنیا کی بڑی سی بڑی نعمتوں کے اندر وہ مزہ مل ہی نہیں سکتا ہے. لیلا مجنون کی بات آئی تھی، اس کو جو ہے جو مجنون تھا اس کا نام کچھ دوسرا ہی تھا. آپ کو بتا دوں کہ لیلا کو لیلا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ نوجوان طبقہ بھی ہے، ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی محبت اللہ تعالیٰ کی بھی ہو جائے، تھوڑی سی لیلا کی بھی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو بتایا کہ بھائی دیکھو مجنون کا نام تو دوسرا تھا، لیلا اس وجہ سے اس کو کہا کہ لیل کی مطلب آتا ہے کہ اندر نہایت تاریک رات، بالکل سیاہ ترین رات. تو بہت ہی کالی تھی، بہت ہی کالی تھی. لوگوں نے کہا کہ تم اتنے شاہی خاندان کا آدمی ہے، محبت کرنی تھی کسی اچھے سے کیا ہوتا، اس سے کہاں تو کر بیٹھا. کہا میری نظروں سے تو دیکھو بھائی. اس کے باپ نے اس کو وہاں جوتے مارے، اسے کہا چل جا کعبۃ اللہ شریف جا، وہاں حج کر کے آ، وہاں تیری دھلائی صفائی ہو جائے گی. جب وہاں گیا حج کرنے کے لیے، کعبۃ اللہ شریف کے سامنے کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کر کچھ مرتبہ اس نے لا الہ لا الہ لا الہ کہا، پھر وہ شروع ہو گیا لیلا لیلا لیلا. میں یہ بتانا چاہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو دل پیدا کیا ہے وہ دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دل انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ انس کے معنی آتا ہے عربی کے اندر محبت، آپسی لگاؤ، آپسی جوڑ توڑ. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان میں آپسی محبت ہونی ہے، بالکل پکی بات ہے، ہونی بھی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کا مقصد بتا دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. کہ میں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور عبادت کے ساتھ ساتھ کا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسانوں کو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے. کروبیا کہتے ہیں فرشتوں کو. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے فرشتے کچھ کم تھے کیا؟ جو فرشتہ ہزار سال سے جو رکوع میں ہے تو رکوع میں پڑا ہے، جو سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہے، جو قیام میں ہے تو وہ قیام میں ہے. لیکن کہا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. ایک درد دل ہوتا ہے،
ایک اللہ تعالیٰ کی محبت دل کے اندر جب سماتی ہے، جب انسان دنیا سے ٹوٹتا ہے، جب دنیا سے دھکے کھاتا ہے، جب دنیا اس کو دھتکارتی ہے تو رب کے دروازے پر آتا ہے، پھر اس کا رب اس کو اپنی پناہ میں لیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میرا رب کہہ دیتا نو انچری تو نے بہت اپنی زندگی عیش و آرام میں گزار لی، اب میں تمہیں ایکسپٹ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ نے کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ تو فرمان جاؤ اپنے رب کی آیتوں کے اوپر، فرمان جاؤ اپنے رب کی قدرتوں کے اوپر۔ کہا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو کوئی بھی برائی والا عمل کرتا ہے، أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، یا وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا، ظلم یا تو کفر و شرک کے ذریعے سے کرے، ظلم یا تو اپنے مالک کو نافرمانی کر کے کرے، وہ ظلم یا تو اپنے رب کو ناراض کر دے، ظلم یا تو اپنے رب سے بغاوت کر لے، ظلم یا تو دنیا کا کوئی سا بھی کام کر لے، کفر کر لے، شرک کر لے، لیکن ثم یستغفر اللہ، وہ استغفار کا پیمانہ لے کر کے آ جائے، وہ پروانہ لے کر کے آ جائے، وہ ایک مرتبہ ایک قطرہ ندامت کا، ایک قطرہ شرمندگی کا پہاڑ صرف یہ وہ کہہ دے کہ مالک میری توبہ، ربا مجھے معاف کر دے، دنیا کا دھتکارا ہوا ہوں، اب تیرے علاوہ دلی کون ہے؟ کہا استو بکے کے گیرت نالم بسے، کہ دیگر دعوان نیس، تیرے علاوہ کس در پہ جاؤ، دوسرا تو کوئی در ہے ہی نہیں، تیرا در چھوڑ کر کس کی در پہ جاؤ؟ تو میرا مالک کہتا ہے تم یجد اللہ توابا رحیما، نو انچری نہیں دکھاؤں گا میرے بندے، تیرا رب تو پہلے سے طرح انتظار کر رہا تھا کہ کب آئے گا، یجد اللہ تواب، کب بہت سارا توبہ قبول کرنے والا ہوں تو پہلے سے ہے، توبہ کیوں قبول کر رہا، اس لیے کیوں وہ رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتوں کو دیکھیں کیسے بیان کیا، کہا دیکھو میں نے تمہیں کیسی کیسی قدرتوں سے نوازا، میں نے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں دیے، کأنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، کہا آسمان سے پہلے جو ہے جب ساری زمینیں بنجر پڑ جاتی ہیں، جب لوگوں کی امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں کہ اس سال بارش نہیں ہونی ہے، اس سال فصلوں کا کیا ہونا ہے، اس سال گندم کہاں سے آئے گا، اناج کہاں سے آ جائے گا، جب لوگوں کی امیدیں ٹوٹتی ہیں تب میرے رب کی قدرت جاگتی ہے، اور تب میرا رب کہہ رہا کہ میں پہلے بارش برساتا ہوں، پھر وہ زمین جو اتنی زیادہ مضبوط ہے، جس نے ہزاروں ٹن پہاڑ کے بوجھ کو اپنے اوپر لاد رکھا ہے، ہزاروں ٹن دھرتی کے انسانوں کے بوجھ کو اپنے اوپر لاد رکھا ہے، شققنا الارض شقا، میں اس کو پھاڑ دیتا ہوں، فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، زمین کے اندر پھر جو ہے دانے پیدا کرتا ہوں، غلے پیدا کرتا ہوں، سبزیوں کو پیدا کرتا ہوں، طرح طرح کی معجزات کو پیدا کرتا ہوں۔ وہ کون ذات ہے جو تجھے تیری نعمتیں دے رہی ہے اور تو ان ساری ذات سے، اس ذات سے بغاوت کر کے تو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا اَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو بھائی؟ اس مالک سے نافرمانی کر کے کہاں جا رہے ہو؟ اس مالک کو ناراض کر کے کہاں جاؤ گے؟ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو، کبھی بھی نہیں ہوگا، کامیابی کہاں ملے گی؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو، بھاگنا ہے تو رب کی طرف جاؤ، رب سے مت بھاگو، رب کی طرف دوڑ کر جاؤ، رب کے دربار میں چلے جاؤ، وہاں سجدہ ریز ہو جاؤ، وہاں رونا گر گرانا سیکھ لو، تو رب اگر تم سے راضی ہو گیا تو ساری دنیا تمہاری ہے۔ کہا کہ جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فرق میرا، اگر رب آپ کا ہو جائے گا تو سب کچھ آپ کا ہو جائے گا، وہ سب کچھ آپ کے حکموں کو تابع کر دے گا۔ کہا جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فرق میرا، اگر تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری۔ اگر رب آپ کا نہیں ہوا، رب کو آپ نے راضی نہیں کیا تو آپ کی اولاد بھی آپ کی نہیں ہو سکتی، آپ کی بیوی بھی آپ کی نہیں ہو سکتی، آپ کا بھائی آپ کا نہیں ہو سکتا، آپ کی بہن، ماں باپ، کوئی بھی آپ کو ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر آپ نے اپنے رب کو منا لیا تو دنیا کے دل میں محبت آپ کی اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، رب ناراض ہو گیا، سب کچھ وہیں سے بربادیاں شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی قدرتوں کو سمجھنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے دین کا داعی و شہدائی بنائے، اپنا سچا پکا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا بنائے۔ اس وقت کے اعلان